بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وعطرتہ وصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہا عیسیاں سے میں سخت لاچاروں میں ہوں جب کہا عیسیاں سے میں سخت لاچاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں تیری رحمت کے لیے شامل گنہگاروں میں ہوں بول اٹھی رحمت ناگبرا میں مددگاروں میں ہوں دوستو رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں لٹانے کے لیے ہمارے پاس آ چکا ہے اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو اپنی عبادت کر کے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے جو آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن قبل یہ خطبہ اپنے اصحاب کے سامنے دیا صحیح ابن خزیمہ میں یہ پورا خطبہ موجود ہے اس کے چند اقتباسات میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے شہر مبارک ایسا مہینہ ہے جسے برکت دی گئی ہے دوستو اس شہر کو اس مہینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت والا بھی کہا برکت والا بھی کہا عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صبحیں بھی عظمت والی ہیں اور اس کی شامیں بھی عظمت والی ہیں اور اس کا ایک ایک لمحہ عظمت والا ہے اور بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر ایسا مہینہ ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کرتے ہوئے اس کا دن کا اور رات کا نصاب بھی بیان فرما دیا ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے وقیام لیلہ تطوعا اور رات کے وقت قیام کرنا یعنی نماز تراویح پڑھنا اللہ نے اس کو مسنون بنایا ہے اور دیکھو پھر اس رمضان المبارک میں کتنی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں عام دنوں میں بندہ نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب نفل ہی ہے فرض کا ثواب فرض ہی ہے لیکن اس مہینے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کوئی بھی بندہ نفلی کام کرتا ہے کان کمن ادى فیہ فریضۃ فیما سواہ وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہے گویا اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب میرے سرکار فرماتے ہیں کانا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ فرض ایسا ہے جیسے اس نے کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہیں گویا فرض کا ثواب اس مہینے میں 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں وہو شہر الصبر یہ صبر کا مہینہ ہے وشہر المواساۃ یہ غم خواری کا مہینہ ہے وشہر یزاد فی رزق المؤمن فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کے آخری جو کلمات ہمارے واسطے ایک بہت بڑا سبق ہے ان میں فرمایا 4 باتوں کی کثرت کرو 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور 2 باتیں تو ایسے ہی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں پہلی 2 باتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فشہادۃ لا الہ الا اللہ کہ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرو دوستو آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور 1 دفعہ محمد رسول اللہ ساتھ پڑھ لیں پورے کلمے کا آپ کو ثواب مل جائے گا پھر فرمایا وتستغفرونہ کثرت سے تم اس میں استغفار کرو اور 2 وہ باتیں جن کے بغیر بندے کا چارہ ہی نہیں فرمایا لا غنى لكم عنهما جن کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں فرمایا اس مہینے میں ان کی بھی کثرت کرنی ہے وہ یہ ہے فتسألون اللہ الجنہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے وتعوذون به من النار اور دوزخ سے رب کی پناہ مانگنی ہے یا اللہ جنت کو ہمارے قریب کر دے اور دوزخ کو ہم سے دور کر دے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکت ہے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ